افغانستان سے اٹھنے والا سلامتی کا خطرہ اب صرف خطے تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کے تار یورپ اور شمالی امریکہ تک پھیل چکے ہیں۔ حالیہ واقعات اس حقیقت کی تصدیق کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کا رجیم دنیا بھر کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈ کے اہلکاروں پر افغان شہری رحمان اللہ لاکھنوال نے فائرنگ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ یہ حملہ آور 2021 میں آپریشن الائز ویلکم کے تحت امریکہ آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد امریکہ نے افغان شہریوں کی امیگریشن کی تمام درخواستیں غیر معینہ مدت کے لیے روک دی ہیں۔ یہ اقدام اس بڑھتے ہوئے خوف کی عکاسی کرتا ہے کہ افغان نیٹ ورکس کس طرح مغربی ممالک میں داخل ہو رہے ہیں۔ یورپین یونین انسٹیٹیوٹ آف سیکیورٹی اسٹڈیز کی ایک رپورٹ میں ہولناک انکشاف کیا گیا ہے کہ افغان طالبان رجیم ملک میں سرگرم دہشت گرد تنظیموں کے اراکین کو باقاعدہ افغان پاسپورٹ جاری کر رہا ہے۔ یہ عمل دہشت گردوں کو بین الاقوامی سطح پر نقل و حرکت اور اپنے نیٹ ورکس کو وسعت دینے میں سہولت فراہم کر رہا ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی کی کارروائیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ 26 نومبر کی رات افغان سرزمین سے تاجکستان میں ایک چینی کمپنی کے کیمپ پر حملہ کیا گیا جس میں 3 چینی شہری ہلاک ہوئے۔ تاجک سفارت خانے نے اس پر شدید احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ یہ حملے افغان سرزمین سے سرگرم دہشت گرد گروہوں نے کیے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت افغان سرزمین سے سب سے بڑا سیکیورٹی چیلنج درپیش ہے۔ ڈنمارک کی اقوام متحدہ میں نائب سفیر نے واضح طور پر کہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو افغان طالبان کی طرف سے بڑی لاجسٹک حمایت حاصل ہے۔ پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر اور کیڈٹ کالج وانا پر حملوں میں ملوث دہشت گرد افغان شہری تھے۔ وانا حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی اور حتمی حکم خارجی نور ولی محسود نے دی۔ اسلام آباد کچہری کے باہر دھماکہ کرنے والے خودکش حملہ آور کا تعلق بھی افغانستان سے تھا۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اپریل سے 25 ستمبر کے درمیان پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ہلاک ہونے والے 257 افغان شہریوں کی شناخت نام اور پتے کے ساتھ کی گئی، جو در حقیقت صرف ایک حصہ ہے۔ روسی سفیر وسیلی نیمنزیا نے 19 نومبر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں انتباہ جاری کیا کہ افغانستان میں داعش خراسان کا اثر و رسوخ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کو بیرونی مالی امداد مل رہی ہے، جس میں انٹرنیٹ چینلز اور حوالہ نیٹ ورکس شامل ہیں۔ شام اور عراق سے غیر ملکی جنگجو بھی اب داعش خراسان کی صفوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ مغربی ممالک کی چھوڑی ہوئی فوجی ساز و سامان کا دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کا خطرہ بھی واضح ہے۔ روس نے افغانستان سے وسطی ایشیا میں دہشت گردی پھیلنے کے ممکنہ خطرے سے خبردار کیا ہے اور افغان سرزمین کو دیگر ریاستوں پر حملوں کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ افغان طالبان رجیم کے تحت دہشت گرد گروہوں کو ملنے والی پناہ اور حمایت نے علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرناک ماحول پیدا کر دیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے داعش خراسان، TTP اور BLA کے افغانستان کے اندر ٹھکانوں کے حوالے سے مسلسل انتباہات کو اب عالمی برادری سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ جیسا کہ روس کے انتباہ سے ظاہر ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جامع بین الاقوامی اقدامات کیے جائیں۔